ومن اراد الآخرۃ، سورہ بنی اسرائیل. ہر کام میں نیت آخرت کی کرنی ہے، دنیا کی نیت نہیں کرنی. دنیا بے شک اس میں شامل ہو جائے، آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت ہے، اچھا کام ہے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھا کام ہے، آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے اچھا کام ہے، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن رہی ہیں اس نیت سے کہ ہم مریضوں کا علاج کریں گے، برا کام ہے اچھا کام ہے. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. میں نے کہا اسلام اصولوں کی بات کرتا ہے. اسلام نے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کو اتنا پسند ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا اس نے. تو ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے، چاہے وہ میل ڈاکٹر ہو یا فیمیل ڈاکٹر ہو. تو جب وہ جان بچائے گا یا بچائے گی تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے وہ، کیونکہ اس نے ہزاروں کی جان، تو ایک کی جان بچانا اتنا ثواب ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا زرعی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے، اس میں کوئی ثواب بھی مل رہا ہے؟ مجھے نہیں مل رہا. تو میں نے کہا مل رہا ہے، کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا، درخت سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکا بیچارہ، تو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اس لیے کہ انسان تو دور کی بات، جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب، اس کے نمبر بڑھتے چلے. حالانکہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد کسی کو نمبر نہیں ملتے، لیکن آپ ایگزامینیشن ہال میں کوئی خیر کا کام کر کے چلے جائیں تو یہ ایسے نمبر بڑھنا شروع ہوتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کے بعد بھی نمبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو میں نے کہا ایک درخت لگانے میں جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں پڑھ کر قوم کی پیداوار میں اضافہ کر دینا جس سے لوگوں میں خوشحالی آئے اور جانوروں کا نہیں انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہ کتنا بڑا ثواب ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ اراد الآخرہ، نیت کیا ہو؟ آخرت. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر ہم جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس میں پھر تنخواہ ختم، جاب واب تو گئی ختم، آخرت کی بس ٹوپی پہن کے کریں وہی میں سارے کام. تو بھائی دنیا کی نیت کر لینا یہ آخرت کے منافی نہیں ہے. آپ دنیا بھی کمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد میں ترغیب دیتے تھے کہ جس نے کسی دشمن کو قتل کیا جتنا اس کی جیب سے جو کچھ نکلا وہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا بھی آ گئی نا اس میں، تو وہ آخرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک دنیا کی تما بھی ہے. تو آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم پیسے بھی کمائیں گے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کریں گے. کس کے لیے؟ اللہ کی. کیونکہ پیسے حرام طریقے سے بھی تو کمائے جا سکتے ہیں نا. آپ حلال راستہ اختیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے. پیسے ایسی خدمت بھی دے کے کیے جا سکتے ہیں جو خدمت ہی جائز نہیں ہے. آپ گلوکار بن گئے، آپ فنکار بن گئے، بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ ناچ گانے کے ذریعے، خدمت تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں آپ آخرت کی نیت کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے ایک جائز کام کو سیلیکٹ کیا، اس میں آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اس آخرت کی نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کرپشن نہیں کریں گے. آپ جیسے میں ڈاکٹروں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جب آپ آخرت کی نیت سے مریضوں کا علاج کریں گے تو آپ اسے جو نسخہ لکھ کے دیں گے وہ اپنے ماموں کی دکان کی میڈیکل اسٹور پر کا نسخہ نہیں لکھ کے دیں گے. ڈاکٹر بعض حضرات جو اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دوا لکھ کے دیتے ہیں آپ کو تو ان کے ماموں کا قریب میں میڈیکل اسٹور ہوتا ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پیسہ کما رہے ہو، انسانیت کی خدمت خدا کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پیش نظر نہیں ہے. تو یہ اچھا کام اچھا ہو کے بھی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ من اراد الآخرہ. اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت. وسعى. دوسرا صرف نیت کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی. اسلام آپ جس فیلڈ سے ہیں نا، اگر وہ جائز فیلڈ ہے تو اسلام آپ کو چھڑواتا نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہبانیت قرار دیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس آپ مسجد ہی سنبھال لیں. اس کو یہ تو عیسائیوں کا تھا، اسلام میں نہیں ہے. نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے، حج میں حج کرنا ہے، اور جو اپنی دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں نیت اللہ کو راضی کہ یہ میرا کام اللہ کے لیے. دوسرا اللہ نے بتایا وسعى، کوشش بھی کرنی ہے. آپ نے نیت کر لی کہ بھائی میں ڈاکٹر بن کے ایک ہسپتال کھولوں گا جس میں میں غریبوں کا فری علاج کروں گا. اس نیت کے بعد آپ کوئی پلان ہی نہیں بنا رہے آپ اس کام کے لیے، تو نیت کا 2-4 نیکیوں کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ اچھا عمل نہیں کہلائے گا اللہ کی نظر میں. بلکہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے؟ سعی، کوشش بھی کرنی ہے، پلان کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے آپ نے بیٹھ کے.
تیسرا کام وسعى لها سعيها، کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش ہے، جس کو اللہ نے اجازت دی ہو. گورے ویمن رائٹس کے نام پہ عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں. آزادی کا وہ فلسفہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے. آزادی کا مطلب مردوں کی عیاشی بڑھا رہے ہیں. وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں لیکن قرآن اس کو اچھا عمل نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی بوتلیں سستی کر دی ایک دکان میں نا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے عوام کو میں سہولت دے رہا ہوں. ابے بھائی تو جتنی مہنگی کرنا یہ زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی فری میں چرس بانٹ رہا ہے کہ یار میں اب غریبوں کے لیے چرس پینا مشکل ہو رہی تھی. تو یہ کوشش تو ہے لیکن اس کو کہتے ہیں نا اخبل طریقے سے کوشش ہے. یہ وہ کوشش نہیں ہے جس کو قرآن نے کوشش قرار دیا. تو اس باؤنڈری سے نکلنا نہیں ہے. اور چوتھی شرط قرآن بیان کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. چوتھی شرط یہ اس کا عقیدہ صحیح ہو, توحید پرست ہو, رسالت پر ایمان رکھتا ہو. جو توحید پرست نہیں ہے, شرک کرتا ہے, اس کی نیکیاں قرآن کہتا ہے کرمادن ایک راکھ کی جیسے ہیں. جیسے راکھ کا پہاڑ ہو نا تو دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے, ایک پھونک مارو پورا پہاڑ غائب ہو گیا. تو شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. جو صرف اللہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شرک کرے گا تو اللہ کہے گا جس کو خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے عمل کا بدلہ اسی سے جا کے لو. تو دیکھیں گورا اپنا ویژن خود بناتا ہے, ہمارا ویژن اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے, آخرت. اس کو کہتے ہیں ہم الٹیمیٹ ویژن. اس الٹیمیٹ ویژن کے تحت آپ اپنا ویژن بنائیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ یعنی آپ نے بھی اپنا ویژن خود بنانا ہے. اب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اللہ نے تو ہمارا ویژن بنا دیا ہم کیا کریں بھائی. تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. آپ نے اپنا ویژن, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, آرمی میں جانا ہے, بیوروکریسی میں جانا ہے, CSS کرنا ہے, جو مرضی کرنا ہے. آپ نے اپنا ویژن جو بھی بنانا ہے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے اس الٹیمیٹ ویژن کو سامنے رکھ کے بناؤ. وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جیسے ہم میں سے کوئی شخص لاہور جا رہا ہے, اس کا ویژن ہے لاہور پہنچنا, تو لاہور جانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا اس کو. تو ہر آدمی کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, یار میں فلاں تاریخ کو نکلوں گا, میرا یہ ہدف ہے کہ میں اتنا سامان ساتھ لے کے جاؤں گا. تو وہ ایسا کچھ نہیں کر لیتا کہ اس کی وجہ سے لاہور کے علاوہ وہ پشاور پہنچ جائے. منزل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. سفر میں طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے, اس میں رد و بدل بھی ہوتی ہے. روزانہ بھی وہ ویژن چینج ہو سکتا ہے آپ کا. آج آپ نے ارادہ کیا بھائی میں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے, کل آپ کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن آخرت والا ارادہ آپ کا کبھی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ دیکھو جو شخص جہاز کی رفتار سے جا رہا ہے لیکن اس کا رخ منزل کی طرف نہیں ہے, وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اور ایک شخص کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے لیکن رخ اس کا صحیح ہے, وہ بالآخر ایک دن منزل کی طرف پہنچ جائے گا. تو آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں. اسپیڈ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ گرتے پڑتے, گناہ ہو گیا توبہ کریں, استغفار کریں, پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کریں, ٹریک پہ گرتے پڑتے کسی بھی طرح چلے تو بالآخر آپ کا اگر ہدف صحیح ہوگا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور اگر میرے بھائی ہدف اس غیر مسلم کے پاس ہدف نہیں ہے, تو ہدف اسپیڈ بہت ہے, ہدف نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے بالآخر وہ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیں جس ملک میں سب سے زیادہ جو ٹینشن فری ملک ہیں, ٹینشنوں کا ریشو انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے. ہمارے ایک رشتہ دار سویڈن سے ہو کے آئے, کہنے لگے یار سویڈن ٹینشن فری ملک ہے, تلاش کرنے سے ٹینشن نہیں ملتی. ہم لوگ تو وہاں جا کے اسی میں ٹینشن میں آ جائیں گے, ٹینشن ہی نہیں ہے.